80 کوڑے مارنے چاہیے، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود بھی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ اور پھر تیسری چیز بھی بتائی گئی، بعض مرتبہ مرد بیوی پر شوہر الزام لگاتا ہے، اور کبھی شوہر بیوی پر الزام لگاتا ہے، تو یہ بھی آگے نہیں ہونا چاہیے۔ غلط الزام اگر شوہر بیوی پر لگائے یا بیوی شوہر پر لگائے تو بھی اسے آگے سخت سزا دی جائے گی، اور اس کے لیے بھی قانون قرآن نے بیان کیا۔ اور پھر بہت اہم نکات سورہ نور میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ ایک فیملی میں کس طرح رہنا چاہیے، مرد اور عورت اور بچے۔ تو آپ غور سے سنیے، چند اہم نکات جو یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ مسلمان مرد عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور جب تک دلیل سے کسی کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے سنی سنائی باتوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت سورہ نور ایک واقعے سے تعلق رکھتا ہے، واقعہ افک کہتے ہیں اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں غزوہ مستلق کہتے ہیں، تو اس غزوے میں گئے ہوئے تھے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی غزوے جنگ کے لیے نکلتے، ان کی جو بیویاں تھیں پورا ڈالا جاتا تھا، اور اس میں جن کا نام نکلتا اس بیوی کو ساتھ لے کر وہ جنگوں پر دور نکلا کرتے تھے۔ تو اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا۔ تو اس جنگ کو جا کر واپس آتے وقت جب نائٹ میں کہیں ڈیرا ڈالا جاتا ہے نا، تو اس وقت حضرت عائشہ حاجت کے لیے باہر گئی تھی۔ دور جانا پڑتا ہے نا اس وقت، تو باہر ہے، میدان میں ہے وہ ٹینٹ لگا کر، تو اگر حاجت ہو جائے تو دور ٹینٹ چھوڑ کے دور جانا پڑتا ہے، تو دور گئی۔ اور وہ صبح کا وقت تھا، تو لوگ نکل رہے تھے، تو قافلہ روانہ ہو گیا۔ یہ جا کر آنے تک اس جگہ سے کیا ہو گیا، قافلہ آگے چلا گیا، یہ اکیلی ہو گئی، کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ جب وہ معاملہ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ جس ڈولی پر وہ بیٹھتی تھی، جس ڈولی کی طرح ہوتا ہے نا، تو اس ڈولی میں لوگوں نے سمجھ کر کہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں حضرت عائشہ، اٹھا کر چلے گئے تھے۔ معلوم نہیں اندر بیٹھی ہیں کہ نہیں، مگر بیٹی ہوگی، بہت دبلی پتلی تھی اس وقت، تو ہیں بول کے سمجھ کے اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے، تو اس لیے وہ پیچھے رہ گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب وہ محسوس کریں گے کہ میں نہیں ہوں تو یقیناً کیا کریں گے، واپس آئیں گے اور مجھے لے کر جائیں گے۔ تو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ جب ہم لوگ چلے جائیں ڈیرے نکال کے، تو کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں نا لوگ جلدی میں، تو اس طرح کی اگر کوئی چیزیں گری ہوئی ہوں اور وہاں پر چھوڑ دی گئی ہوں تو ان کو کلیکٹ کر کے لے کر آنا۔ تو ایک صحابی کا نام بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت صفوان بن معطل ان کا نام تھا، وہ آ کے اس پر مقرر تھے۔ تو وہ آئے، وہ آ کے تھوڑی دور رہیں گے، وہ جب قافلہ چلے جائے گا اس کے بعد آئیں گے وہ۔ تو آ کے دیکھے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت عائشہ ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو حضرت عائشہ بھی اپنا چہرہ چھپاتی ہیں اور پھر بتاتی ہیں کہ اس طرح میں گئی ہوئی تھی حاجت کے لیے اور قافلہ چلا گیا۔ تو وہ اونٹ پر تھے، تو انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، تو حضرت عائشہ ان پر بیٹھ گئی، اور پھر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر یہ پیدل چلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر آ کے قافلے میں مل گئے۔ مگر عبداللہ بن ابی، جو ہم جانتے ہیں کہ منافقوں کا سردار تھا، یہ وہاں کا سردار تھا، مدینے کا سردار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اسی کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے تھے، امیر بنانا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ پوزیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلی گئی تھی، تو اس لیے وہ غصہ تھا، مگر سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، مگر دل میں ابھی اسلام نہیں پہنچا تھا عبداللہ بن ابی۔ تو اسے ایک شوشہ ملا لوگوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ کے بات پھیلانے کے لیے، تو وہ لوگوں میں پھیلانے لگا کہ دیکھو رات کا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ ہم لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، مگر ان کی بیوی خود آ کے
رات میں ایک آدمی کے ساتھ دوسرے دن آ کے ہمارے ساتھ قافلے میں ملتی ہے، ضرور کوئی غلط بات ہوئی ہوگی، ضرور کوئی آ کے غلط کام ہوا ہوگا. اس طرح ایک منہ سے دوسرے منہ، ایک منہ سے دوسرے منہ، یہ افواہ آ کے پورے مدینے میں پھیلنے لگی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بہت زیادہ افسردہ ہوئے تھے. تو اس واقعے کے فوراً بعد یہ سورہ نور نازل ہوتی ہے. تو اس طرح کے کام نہ ہو، اس طرح لوگوں پر شک کرنا، پھر آگے ان کو بدنام کرنا، یہ تمام چیزوں کے روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. جو ابھی میں نے پہلی بات بتائی کہ کوئی آ کے ہم کو خبر کرتا ہے، ہمارے فیملیز میں بھی چلتا ہے نا کہ کوئی آ کے نہیں بھائی وہ اس لڑکی کو میں آ کے فلاں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر ہم کہتے ہیں کہ پڑوس کا جو آدمی ہے اس کی بیٹی تھی، اس کو میں نے دیکھ لیا. تو یہ بات پھیلتے پھیلتے کیا ہے کہ اس لڑکی کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتی ہے. تو کہا گیا کہ کوئی غلط خبر کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں کوئی آپ کو رپورٹ کرتا ہے تو سن کر یوں ہی اسے پاس نہیں کرنا چاہیے. میسیجز اس طرح ہم واٹس ایپ پر سچ ہو یا جھوٹ ہو ہم کو آ کے کیا کرتے ہیں، ہم پاس کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہی میں جمع ہو جاتا ہے. وہ اگر جھوٹ ہے اور ہم نے اسے پاس کیا ہے تو یہ جھوٹ کا وبال ہمارے اوپر بھی آتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ کوئی بھی نیوز کسی کے بارے میں ہو، جب تک تحقیق نہ کر لو اچھا گمان ہی کرو، کسی کے بارے میں غلط خیال نہ کرو. پھر دوسری بات بتائی گئی کہ شریر لوگوں کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے، بلکہ انہی برائیوں سے روکنا چاہیے اور مسنون طریقوں کی تلقین کرنا چاہیے. سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں شرپسند لوگ، ان کو آ کے یہ خبریں ملے تو ان کے لیے بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے، مزے کی چیز ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزوں کو وہ مزے لے کر ابھی ایڈ کر کے، یہ ایک خبر ہوگی اس کو ایڈ کر کے کیا کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے آگے بہت زیادہ افیکٹڈ لوگوں پر آگے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو کہا گیا کہ کوئی ہم کو رپورٹ کرتا ہے، ہمارا فرینڈ ہے، آگے ہم کو رپورٹ کرتا ہے، معلوم کیا ہوا قصہ، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا. اگر کوئی کہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، خاموش رہو، میں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کسی اور کے بارے میں بری خبر، غلط خبر مجھے مت سناؤ، میں اس کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مگر ہم لوگوں کو آگے کیا ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، اور بھی قریت کرا کے اور زیادہ خبریں اس سے لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے. کوئی بری بات بتاتا ہے تو کیا کر دینا چاہیے، وہی روک دینا چاہیے، مزید اس سے نہیں سننا چاہیے. دوسری بات. تیسری بات، بدماش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں، مگر یہ بات خدا کے نزدیک بہت بری ہے. بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے. بعض لوگوں کو اچھی باتیں آسانی سے پھیلتی نہیں ہیں. ہم واٹس ایپ میں بھی دیکھیں گے، آپ اچھے بیانات ڈالیے، اچھے خبریں ڈالیے، وہ آ کے لوگ دیکھیں گے نہیں. مگر جب غلط خبریں ڈالیں گے، جھوٹے الزام ڈالیں گے، کسی کو گالیاں دیں گے، کسی کے بارے میں برا کہیں گے تو وہ آ کے آگ کی طرح پھیل جائے گا. تو برے کو ہی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور بروں ہی کے بارے میں وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ آ کے قرآن اسے منع کرتا ہے. اس طرح کی بے حیائی کی باتیں اگر تمہارے پاس آ جائیں تو تم کو اس سے جڑ سے روک دینا چاہیے. اور پھر چوتھی بات بتائی گئی، بے اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی وہ اہم بات ہے. کوئی بھی آ کے بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے، ہم بھی روکتے ہیں نا، کوئی بھی آ کے ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے آ جائے، اس طرح اجازت نہیں کے بغیر نہیں آنا چاہیے. قانون بتایا گیا کہ ہم کسی گھر جاتے ہیں تو دستک دینا چاہیے 3 مرتبہ. اگر وہ آنے کے لیے ہم کو کہیں تبھی ہم کو اندر جانا چاہیے، اور اگر جواب نہ آئے تو بھی ریٹرن ہو جانا چاہیے. نہیں وہ ملنا نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ بعد میں ملوں گا، تو بھی غصہ کیے بغیر ہم کو کیا ہونا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے. اور پھر 5ویں بات بتائی گئی، عورت اور مرد دونوں کو آمنے سامنے ہونے پر نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے. غض بصر جسے کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو عورتیں بھی سامنے آتی ہیں، مرد بھی آگے سامنے آتے ہیں عورتوں کے. تو جب بھی مرد اور عورت ایک دوسرے کے سامنے آئیں، نظر بھر کر مزے کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے. اپنی نگاہوں کو عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر لیں گی اور مرد بھی اپنی نگاہیں
نیچے کر لیں گے. اس سے آ کے اچھائی بڑھے گی, عزت بڑھے گی اور لوگوں میں آ کے اتفاق پیدا ہوگا. اگر بری نظر سے لوگ اپنے بہنوں کو, دوسرے کی بہنوں, بیویوں اور ماؤں کو دیکھنے لگے تو وہ سماج آ کے بالکل بے حیائی والا سماج بن جائے گا. تو اسلام اس سے روکتا ہے. اور پھر بتایا گیا کہ بناؤ سنگار نہ ظاہر کرو. عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے جب بھی آ کے عورتیں زیورات پہن لیتی ہیں اور پھر اپنے اچھے اچھے کپڑے پہن لیتی ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں, تو مگر قرآن مجید اس سے منع فرماتا ہے. پردے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے. جتنی بھی جو سنگار ہے وہ اپنے شوہر ہی کے لیے کرنا چاہیے, دوسروں کے دکھانے کے لیے نہیں. کہا گیا کہ بناؤ سنگار نہ ظاہر کرو مگر ان لوگوں کے سامنے. عورت کے بناؤ سنگار بغیر پردے کے کس کے سامنے رہ سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کس کے سامنے رہ سکتی ہے؟ شوہر کے سامنے. شوہر کے سامنے بناؤ سنگار کر کے رہ سکتی ہے. باپ کے سامنے, سسر کے سامنے, بیٹے کے سامنے, بھائی کے سامنے, بھتیجے بھانجے کے سامنے, میل جول کی عورتوں کے سامنے اور چھوٹے بچوں کے سامنے عورتیں بغیر پردے کے اچھے کپڑے وغیرہ پہن کر رہ سکتی ہیں. مگر باہر نکلیں گی تو ضرور کیا کرنا پڑے گا؟ پردہ کرنا پڑے گا. اسی طرح پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلا کرو. جو پٹیاں پہنتے ہیں نا, گھنگھری پٹیاں بعض عورتوں کو بچوں کو بھی پہناتے ہیں, مگر اکثر منع کیا جاتا ہے کیونکہ عورتیں جب یہ پہنتی ہیں تو مردوں کو اس سے اٹریکشن ہوتا ہے اور وہ خواہ اس آواز کی طرف دیکھتے ہیں, تو اس طرح شیطان کے درغلانے کے امکانات ہوتے ہیں. تو قرآن اس سے بھی منع کرتا ہے کہ جو آواز ڈالنے والے زیور ہیں اور آواز ڈالنے والی پٹیاں ہیں اسے آ کے پاؤں مارتے ہوئے زمین پر نہیں چلنا چاہیے. اور پھر آخر میں بتایا گیا, اس کے بعد مزید چند احکامات سے ہم بات کو ختم کریں گے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے, کہ بچے چھوٹے بچے گھر میں ہیں تو جب ماں باپ سو رہے ہوں تو بچوں کو تربیت کرنی چاہیے کہ وہ آ کے بغیر اجازت کے گھر کے اندر نہ جائے. پہلے سے بچوں کو پہلے سے تربیت کرنی چاہیے کہ جب ماں باپ 3 وقت بتائے گئے. ایک کہا گیا کہ نابالغ بچوں کو چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں. کب؟ فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز سے پہلے ہمارے بھی بچے ہوں, چھوٹے بچے ہوں, تو ان کو کیا تربیت دینا؟ اجازت لے کر ہی ہمارے روم میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. اور دوپہر کو سو جاتے ہیں نا تو اس وقت بھی آ کے اجازت لے کر. عشاء کی نماز کے بعد تو ان تینوں اوقات میں تمہارے یہ پردے کے اوقات ہیں, ان میں بلا اجازت کے ان کو نہیں آنا چاہیے. کھٹکھٹا کر پرمیشن لے کر ہی آنا چاہیے. یہ آ کے تعلیم دی گئی. اور پھر آ کے ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ آپ کے گھر میں کوئی آ کے کھا سکتا ہے. کون کون کھا سکتے ہیں؟ تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ کھا سکتے ہیں, جیسے باپ ہے, دادا, ماں, نانی, بہن, بھائی, چچا, پھوپھی, خالہ, ان لوگوں کے گھروں میں ہم بھی کھا سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے گھر سے کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو میل ملاپ سے رہنا چاہیے. ماموں کو, چچا کو, بھانجوں کو, بھتیجوں کو اپنے گھروں میں کیا دعوت پر بلانا بھی چاہیے, اپنے دسترخوان سے کھلانا بھی چاہیے اور ان کے گھروں میں بھی جانا چاہیے. تو یہ میل جول رہے گا تو خاندان میں کیا رہے گا؟ مضبوطی رہے گی, محبت رہے گی. اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کم ہو جائے گا. تو اس سے آ کے سورہ نور ختم ہوتی ہے. اس کے بعد آ کے سورہ ہم لوگوں کو فرقان ملتی ہے. اس میں ابھی ایک اہم بات بتائی گئی ہے کہ کون سے بندے رحمان کے بندے ہیں. کہا گیا رحمان کے بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے ہیں, جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے ہیں, عبادت گزار ہیں, عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے ہیں, اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں, ناحق کسی کو نہ مارنے والے ہیں, بدکاری, جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پہلے ہم نے بتایا تھا وہ آیا ہے. اور آج آخر میں سورہ نمل کا ایک رکوع پڑھا گیا, اسے ہم کل دیکھیں گے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.